اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویسے یہ انوکھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں ٹینا جاگ اٹھی ہوگی، یہ آوازیں وہاں تک ضرور پہنچ رہی ہوں گی۔ اس تصور کے ساتھ میں تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا تھا۔ بہرصورت لوگوں کی ہجوم سے نکلنا آسان بات نہیں تھی، یوں بھی میں نے تکانا کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے ان لوگوں کی عبادت دیکھتا رہا۔ پھر جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ اتنی تیز چیخوں کے بعد یہ خاموشی بڑی انوکھی اور بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ میں دم سادے ان لوگوں کی حرکات دیکھتا رہا۔ چند سیکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ پھر جب سورج نے سر ابھارا تو وہ سب مطمئن ہو گئے، کوئی عبادت ختم ہو گئی تھی۔ تب تکانا مسکراتا وہ بولا، میرے دوست، نہ جانے کیوں تمہاری بات پر مجھے یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب میں ہی یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص پر بھروسہ کریں جو ہمارا ہم مذہب نہ ہو اور مسافر یا اجنبی ہو، یا پھر اس نے دیوی ہریکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کر دیا ہوتا۔ ہمیں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی سچائی کا ثبوت دو۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سامنے آؤ، تکانا بولا اور میں دیوی ہریکا کے بدھ کے سامنے پہنچ گیا۔ تب تکانا نے ایک بوڑھے کو اشارہ کیا اور بوڑھا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ تکانا بوڑھے سے مخاطب ہو کر بولا، عظیم سکارا، ناقابل عبور راستوں سے آنے والا شخص کہتا ہے کوئی ایک بھٹکا ہوا انسان ہے اور سمندر کے راستے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں آنا اس کا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی وہ چمکدار پتھروں اور سنہری دھات کی تلاش کے لیے یہاں آیا ہے۔ وہ اس جگہ سے نکل جانے کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دیوی ہریکا کے سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر وہ ہریکا کے سامنے قسم کھا لے اور یہ بات ثابت کر دے کہ وہ چمکدار پتھروں کی تلاش میں آنے والا شخص نہیں ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ قبیلے کے قانون کے مطابق اگر یہ شخص بھی چمکدار پتھروں اور سنہری دھات کی تلاش میں یہاں آیا ہے تو پھر ہم اس کی کوئی اعانت نہیں کر سکیں گے اور پھر اسے ہریکا کے قدموں میں قربان کر دیا جائے گا، اور اگر یہ ہمارا دشمن نہیں ہے تو ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اسے ان علاقوں میں پہنچا دیں گے جہاں سے یہ اپنی دنیا میں واپس جا سکے۔ چنانچہ عظیم سکارا، تم اس سے یہ مقدس قسم دو۔ بوڑھے نے سر جھکایا اور لکڑی کے اس بڑے برتن کی جانب متوجہ ہو گیا جس میں کسی خاص لکڑی کا برادہ موجود تھا۔ اس برادے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے نزدیک آؤ، بوڑھے کی لرزتی ہوئی آواز ابھری اور میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ تم ہماری زبان سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ انوکھی بات ہے، جبکہ یہاں آنے والے تمہارے جیسے دوسرے اس زبان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بتا سکتے ہو کہ تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ نہیں، میں نے جواب دیا اور بوڑھا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا تم نے غلط کہا ہے؟ گویا تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے یہ زبان کیسے اور کہاں سے سیکھی؟ ہاں، یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ تم سے کہا گیا ہے کہ تم قسم دو اور اپنا کام پورا کرو۔ میرا خیال ہے تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بڑے مغرور انسان معلوم ہوتے ہو، لیکن بہرحال دیوی ہریکا کے سامنے سرکشوں کے سر خود بخود جھک جاتے ہیں۔ کیا تمہیں بتایا گیا کہ ہریکا کے سامنے جھوٹی قسم کھانے والے راکھ کے ڈھیروں میں بدل جاتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ یوں لگتا ہے جیسے تمہیں اپنے سردار پر اعتماد نہ ہو اور اس نے جو کچھ تم سے کہا ہے تم اس سے مشکوک ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو میں دوبارہ اس سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے تمہیں اپنی ذات کی جانب سے مطمئن کرے، پھر میرا سلسلہ شروع کرے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور بوڑھے نے مستربانہ انداز میں میری شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے تم تو بڑے فسادی معلوم ہوتے ہو، خواہ سردار کو مجھ سے بدزن کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ سوال تو میں نے ذاتی طور پر پوچھا تھا، نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ۔ سکرات بننے والا بوڑھا ایک دم سنبھل گیا اور پھر کڑی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، چلو اس خوشبو میں سے ایک مٹھی بھر کر اس الاؤ میں ڈال دو۔ اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ آگ سے سفید دھوئیں کے ساتھ خوشبوئیں اٹھیں اور فضا میں پھیل گئیں۔ سردار کھسک کر میرے قریب آ گیا۔ تب بوڑھے نے کہا، ہاں بولو اجنبی جو ناقابل عبور راستوں کو عبور کر کے آیا ہے، تمہاری یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ جیسا کہ میں نے سردار تکانا کو بتایا کہ میں ایک تباہ شدہ جہاز سے یہاں تک پہنچا ہوں اور اس طرف آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تہذیب یافتہ دنیا میں نکل جاؤں۔ اس میں جھوٹ ہو تو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان پہنچے۔ سردار کی نگاہیں دیوی کی طرف نگراں ہو گئیں، لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا اور سردار نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہاں، میں نے تجھے سچا عظیم تسلیم کیا اور اب مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں ہے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں نے سردار کی پیٹھ تھپتھپائی اور سردار مجھے لیے ہوئے چل پڑا۔ عبادت ختم ہونے کے بعد بستی کے دوسرے لوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اس رسم کا برا نہیں مانا ہوگا اجنبی۔ نہیں، اس میں برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں تھی سردار، تمہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا اور میں مطمئن تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ بے شک، سردار نے جواب دیا۔ ہم میدان عبور کر کے جھونپڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے اور سردار اپنے تعاون کے طور پر میرے ساتھ میرے جھونپڑے تک آیا۔ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اجنبی، کیا تو جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا ہے؟ ہاں سردار، اور اس کی وجہ میرے ساتھ موجود لڑکی ہے۔ ہاں، میں نے اس معصوم کو دیکھا ہے،
کیا وہ اس ماحول سے خوفزدہ ہے؟ سردار نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں سے نکل جانے کا خواہش مند ہوں۔ تب مجھے 2 دن کے مہلت دے، میں تیرے لیے سفر کا بندوبست کر دوں تاکہ تجھے راستے میں تکلیف نہ ہو۔ مہذب دنیا میں جانے کے لیے راستہ طویل ہے اور اس میں کچھ ایسے دشوار گزار مراحل آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی سردار، لیکن وہ بچی میری ذمہ داری ہے۔ اگر بات صرف میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یہاں گزار کر تیرے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا۔ تیرا شکریہ۔ بہرحال مطمئن رہ، میں 2 دن کے اندر تیری واپسی کا بندوبست کر دوں گا۔ تیری سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اب مجھے اجازت دے۔ سردار میرے جھونپڑے کے نزدیک آ کر بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ سردار چلا گیا اور میں جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ ٹینا ضرور جاگ گئی ہوگی، آوازوں سے خوفزدہ بھی ہوئی ہوگی، اور میرا خیال درست نکلا۔ وہ اس جگہ نہیں تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن ٹینا جھونپڑے میں موجود نہیں تھی۔ بیچاری لڑکی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل گئی ہوگی۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور پھر میں نے جھونپڑے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں ٹینا کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا تلاش کرتا پھرا۔ وہ کافی دور نکل گئی، ممکن ہے اس میدان کی طرف، چنانچہ میں نے دوڑتے ہوئے میدان کا رخ کیا، لیکن میدان اب سنسان پڑا تھا سوائے آگ کے جو اب بھی تیزی سے جل رہی تھی۔ تب میں نے زور سے اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں کسی قدر پریشان ہو گیا تھا۔ آگے واپس آ کر میں نے ایک سیاہ فام کو پکڑا۔ میرے ساتھ ایک سفید لڑکی تھی، کیا تم نے اسے دیکھا؟ سیاہ فام نے حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے گردن ہلا دی۔ وہ کھو گئی؟ کیا وہ اس جگہ نہیں جہاں تمہارا قیام ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ کس وقت چھوڑا تھا تم نے اسے وہاں؟ اس وقت جب ہم سب عبادت کے لیے گئے تھے، میں نے جواب دیا، اور سیاہ فام تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ اس وقت تو بستی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا، پوری بستی خالی ہو جاتی ہے، تمہیں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سیاہ فام کی نصیحتیں سننے کے بجائے آگے بڑھ کر ٹینا کو تلاش کرنا مناسب سمجھا، اور پھر میں کافی دیر تک اس کی تلاش میں بستی کے کونے کونے میں مارا پھرتا رہا۔ میں نے بے شمار لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ٹینا کو نہ پا کر میں سردار کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ قیام گاہ کے باہر سیاہ فام پہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے تکانا کو میری آمد کی اطلاع دی اور تکانا اپنے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تب اس نے سادگی سے پوچھا کہ کیا میں کسی خاص کام سے اس کے پاس آیا ہوں؟ ہاں تکانا، میری جھونپڑی سے وہ بچی غائب ہے جو میری ساتھی تھی۔ کیا مطلب؟ تکانا کئی قدم آگے بڑھایا۔ وہ میری جھونپڑی میں موجود نہیں ہے۔ کہاں گئی اور کب؟ اس وقت جب میں عبادت کے لیے گیا تھا تو وہ جھونپڑی ہی میں سو رہی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آیا تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے بستی کے اطراف میں میدان میں ہر جگہ ہر کونے میں اسے تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ کیا؟ تکانا نے کہا۔ ہاں تکانا، وہ موجود نہیں ہے۔ براہ کرم سردار، اس کی تلاش میں میری مدد کرو۔ یقیناً یہ تمہارے کہنے کی بات نہیں ہے، تکانا نے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تکانا نے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف ہدایات دیں۔ اس نے ان سے کہا کہ بستی کا ہر فرد بچی کو تلاش کرے، بلکہ ہر جھونپڑے میں ہر جگہ اس بستی کے اطراف میں دور دور تک نکل جائے اور بچی کو تلاش کرے۔ بچی ہر حالت میں چند گھنٹوں کے اندر مل جانی چاہیے۔ لوگوں نے سردار تکانا کی ہدایات سنی اور چاروں طرف پھیل گئے۔ میرے انداز میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ٹینا کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا وہ خوفزدہ ہو کر کہیں چھپ گئی ہے۔ بہر صورت یہ لوگ اسے تلاش کرنے کے لیے گئے تھے۔ سردار تکانا نے مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے کے لیے کہا تھا، اور پھر اس نے مجھے اپنے جھونپڑے میں بیٹھنے کی دعوت دی اور ہم دونوں اندر چلے آئے۔ اندر آ کر ہم دونوں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست، ظاہر ہے وہ بچی زیادہ دور نہیں جائے گی۔ اب اتنی نہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ جنگلوں میں دور تک نکل جائے، میرے تیز دوڑنے والے اسے تلاش کر لیں گے۔ تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، سردار تکانا نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اسے ہر قیمت پر ملنا چاہیے، تم یقین کرو اس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا ہوا ہے، ورنہ میں نہ جانے کہاں ہوتا۔ یقیناً وہ ہماری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہو، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ اسے تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سردار تکانا نے بڑے اعتماد سے کہا، اور میں کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ سردار تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گفتگو کرنے لگتا تھا۔ دفتن کسی خیال کے تحت وہ چونک کر متوحش لہجے میں بولا، سنو، کیا اس کا پورا لباس اس کے بدن پر تھا؟ کوئی ایسی چیز تو جھونپڑے میں نہیں رہ گئی جس سے اندازہ ہو کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرے ساتھ چلو۔ سردار اٹھ گیا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا۔ بہر صورت وہ میرے ساتھ میرے جھونپڑے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہو کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا، اور میں پریشان کن نگاہوں سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا ہوا سردار؟ کیا کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ وہ ایک مکروہ شیطانی بو، میں اس کو اس جھونپڑے میں ہی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ اس منحوس انسان کے بدن کی بو ہے جو ہماری پیشانی کا داغ ہے۔ سردار براہ کرم صاف الفاظ میں مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ترشال، وہ جہاں جاتا ہے اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے،
اور دیر تک یہ بو فضا میں پھیلی رہتی ہے۔ بڑا ہی ناپاک انسان ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے وہ اس جھونپڑے میں آیا تھا؟ میں نے خونخوار لہجہ میں پوچھا۔ میرے دوست، اگر میرا تجربہ غلط نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، میں ایک شخص کو بلاتا ہوں، وہ اس بات کی صحیح نشاندہی کر سکے گا۔ سردار تکانا نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر اس نے کسی سیاہ فام کو کسی کو بلانے کے لیے کہا، اور چند ساعت کے بعد وہی بوڑھا جسے سکارا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا جھونپڑے میں موجود تھا۔ بوڑھے نے جھونپڑے میں قدم رکھا اور ٹٹک آیا۔ تکانا، ترشال کی بو محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور سردار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ برائے کرم مجھے بھی بتاؤ۔ یہ قطعی اتفاق ہے کہ میں نے تمہیں شیطان صرف ترشال کے بارے میں بتایا تھا میرے دوست۔ خیال ہے کہ لڑکی کو ترشال لے گیا، لیکن کیوں؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس شیطان کے بارے میں، لیکن اس منحوس نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ سکارا، بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ سردار نے بوڑھے سے پوچھا۔ ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بوڑھے نے لاچاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہاں ملے گا سردار؟ ترشال کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، اس منحوس کا ٹھکانہ انہی سیاہ پہاڑوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت کا کہ آخری سرے پر دیکھا ہوگا، لیکن ان میں اس کا ٹھکانہ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ خود ہی نظر آتا ہے کہ اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ لڑکی کو ضرور ملنا چاہیے سردار۔ یہ سب کچھ اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ میں پرامن ہوں اور پرامن رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر لڑکی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں پرامن نہیں رہ سکوں گا۔ یقین کرو میں دوست میں شرمندہ ہوں۔ میں نے یہاں ترشال کی بو محسوس کی ہے، اس لیے ہمارا خیال اس طرف گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہے تو میں تمہارا مجرم تمہارے حوالے کروں گا۔ تم اس کی گردن اتار دینا، کوئی چوں بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر تم اس موضوع سے ہمیں بھی نجات دلا سکے تو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ٹینا کو ایسے مصائب سے بچا کر لایا تھا جن میں موت یقینی تھی۔ یہاں کر میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اگر ٹینا نہ ملی تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہو۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ سردار سچا انسان تھا، مجھے اس کی نیت میں کھوٹ نہیں نظر آیا تھا، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اپنے اوپر بھی غصہ کر رہا تھا، میں نے اسے یہاں چھوڑا ہی کیوں تھا؟ بہرحال میں ٹینا کے لیے سخت پریشان تھا، اور پھر میں نے سردار سے کہا، مجھے ہتھیار چاہیے سردار۔ آؤ میرے ساتھ، سردار نے جواب دیا، اور میں جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ سردار مجھے اپنے ساتھ اپنے جھونپڑے میں لے گیا، اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس میں سے جو پسند آئے لے لو۔ میں نے سیاہ رنگ کی دھات کا بنا ہوا ایسا ہتھیار اٹھا لیا جو بے حد وزنی تھا، لیکن اس میں دھار نہیں تھی، اور پھر میں باہر نکل آیا۔ چاروں طرف دوڑنے والے مایوس واپس آ رہے تھے۔ دوپہر کے بعد سردار نے اعلان کر دیا کہ اب اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ ترشال ٹینا کو لے گیا۔ تب دوپہر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کا رخ کیا، اور پروفیسر، ایسا عجیب و غریب پہاڑی سلسلہ میں نے اسے قبل نہیں دیکھا تھا۔ پوری چٹانیں اس قدر چکنی اور سپاٹ تھیں کہ قدم جمانا مشکل ہو جائے۔ میں اس غار کی تلاش میں بھٹکتا پھرا، لیکن سورج ڈھل گیا اور مجھے کوئی غار نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں انتہائی غصہ تھا، اگر ترشال مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون پی جاتا۔ میں نے سوچا، اور اچانک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گونج اٹھے۔ میں خاموشی سے واپس چل پڑا تھا۔ سردار بیچارہ اپنے طور پر کوششوں میں مصروف تھا۔ اس نے میری صورت دیکھی اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا لی، پھر بولا، تم اس کا غار تلاش کرنے میں ناکام رہے ہوگے۔ ہاں، لیکن میں ناکام ہی نہیں چاہتا سردار۔ میرے دوست، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کسی شخص کا خون پیتا ہے۔ ہاں، سردار چونک پڑا۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا، اور سردار چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ بس ڈوبتے چاند کی رات کو ایک نوجوان کو خوشبوؤں میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں میں ایک مخصوص مقام پر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی خون نچڑی ہوئی لاش وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ کتنے دن باقی ہیں اس رات میں؟ صرف چند روز، لیکن کیوں؟ اس بار تم مجھے بھیجو گے سردار، میں اس کا سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اور سردار کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تب میں واپس اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ میرا بدن غصے سے پھنک رہا تھا۔ پھر میں نے جھونپڑے میں قدم رکھا اور ایک دم اچھل پڑا۔ ٹینا جھونپڑے میں موجود تھی، اس کی پشت میری جانب تھی، اور وہ نہ جانے زمین پر کیا دیکھ رہی تھی۔ ٹینا! میں بے اختیار اس کی جانب لپکا، اور میری آواز پر اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ لیکن یہ ٹینا تھی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ ٹینا کی آنکھیں معمول سے کئی گنا بڑی ہو گئی تھیں۔ اس کے جبڑے لٹکے ہوئے تھے اور سرخ دانت نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی کا خون پیا ہو۔ خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے نیچے تھوڑی پر جمے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا تھا۔ ٹینا کی یہ بھیانک شکل میرے لیے اجنبی تھی۔ کافی دیر تک میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، اور ٹینا مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی مسکراتی رہی۔ ان نگاہوں میں پروفیسر بچپن کی وہ معصومیت نہیں تھی جو ٹینا کی عمر کے ساتھ ساتھ تھی۔ ان نگاہوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی بھوکی عورت، کوئی جنس زدہ لڑکی۔ تب وہ چند قدم آگے بڑھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ پھر اس کے ہاتھ میرے سینے کی جانب بڑھ گئے۔ رک کیوں گئے؟ آؤ، آگے بڑھو، آؤ نا، مجھے آغوش میں لے لو، آؤ، میں ترس رہی ہوں، آؤ۔
اس نے بڑی مکروہ آواز میں کہا اور میری کمر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ تب میں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے۔ ٹینا تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے؟ اس نے عجیب سی ادا کے ساتھ کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں، سچ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پھر کہنے لگی تم نے میرے بال کیوں پکڑ لیا؟ آؤ میرے نزدیک آؤ، مجھے سینے سے لگاؤ، آؤ نا، مجھے اپنے بالکل قریب کر لو، آؤ نا، اس نے ایک بار پھر کہا اور میں دہشت زدہ تھا پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ عجیب و غریب آواز میری ہوش آواز گم کیے دے رہی تھی۔ چوپڑے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگتا رہا اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر وہیں میں بیٹھ گیا۔ ٹینا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، بھلا اس میں ٹینا کا کیا قصور؟ یقینی طور پر اس شیطان کا کارنامہ ہے یہ۔ گردن اٹھاؤ، میں نے بھاری آواز میں کہا اور ٹینا نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن اس بار اس کا چہرہ معتدل تھا، پہلے جیسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ نقش و نگار بھی معصومیت سے بھر نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے آواز دی، ٹینا۔ انکل، وہ آہستہ سے بولی، انداز سسکی لینے کا سا تھا۔ اور ٹینا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے انکل؟ لوگ کتنی زور زور سے چیخ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا انکل، بتائیے آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو ہماری طبیعت کیسی ہے ٹینا؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں انکل، اب تو آپ آ گئے ہیں نا؟ ہاں، لیکن ٹینا تمہیں ڈر لگ رہا تھا۔ ہاں، بہت زور سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا ٹینا؟ میں نے غور سے دیکھتے ہوئے اسے کہا اور وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ نہیں ہوا انکل، آپ آ گئے، اس نے معصومیت سے کہا اور میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک میں کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے ٹینا کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا۔ میں رخ سردار کے جھونپڑے کی طرف تھا۔ راستے میں لوگوں نے مجھ سے ٹینا کی بازیابی کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تکانا نے ٹینا کو دیکھا تو اچھل پڑا۔ ارے یہ کہاں سے ملی؟ وہ خوشی سے بولا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے انداز میں ایک پراسرار کیفیت نظر آنے لگی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ٹینا کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ میں بغور اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر سردار نے آگے بڑھ کر ٹینا کا لباس اوپر اٹھا دیا اور اس کے سینے کے درمیان جھک کر کچھ دیکھنے لگا۔ تب میں نے بھی دیکھا، ٹینا کے سینے کے عین درمیان میں ایک سیاہ نشان تھا، گول سیاہ نشان، اور سردار نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس کا لباس درست کر دیا۔ یہ نشان کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ترشال کا نشان ہے، اب یہ لڑکی اس کی ملکیت ہے، سردار نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ سردار نے الٹا مجھ سے سوال کر دی۔ جھونپڑے میں موجود تھی۔ سردار نے گہری سانس لی۔ اس کا مینا صفت انسان نے اس کے بدن پر اپنا نشان بنا دیا ہے۔ اس کے بدن سے اب اس کی بو آ رہی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے اور اب وہ اس کے جوان ہونے کا انتظار کرے گا۔ قبیلے کی سب سے حسین لڑکی نمائشہ بھی اس کا شکار ہوئی تھی۔ کس طرح؟ مجھے بتاؤ تکانا۔ وہ نوخیز تھی، سب سے حسین تھی۔ ترشال اسے لے گیا اور پھر اس نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی اور اسے قبیلے میں پرورش کے لیے چھوڑ دیا۔ تم نے اس لڑکی کے اندر کوئی تغیر تو نہیں پایا؟ ہاں، جس وقت میں پہاڑوں میں چکرانے کے بعد واپس اپنے جھونپڑے میں پہنچا تھا اور میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اس کی شکل بالکل بدلی ہوئی تھی۔ ایسی مکروہ صورت تھی کہ مجھے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے انداز میں بھی تبدیلی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ کیفیت ختم ہوگی۔ بالکل وہی کیفیت۔ یہ 100% ترشال کا شکار ہے میرے دوست۔ وہ لڑکی جس کا میں تم سے تذکرہ کر رہا ہوں اسی طرح اس کا شکار تھی۔ جب وہ اس پر اپنی جادوئی قوتیں آزماتا تو عجیب و غریب ہو کر رہ جاتی۔ اس نے بستی کے کئی نوجوانوں کو ہلاک کر دیا تھا اور اپنی کم سنی کے باوجود اس کے جذبات ایک بھرپور عورت کے جذبات ہوا کرتے تھے، وہ جذبات جن کی پذیرائی ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ ترشال جیسے منحوس شخص کی کوشش ہے، سردار نے جواب دیا۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ دیر تک میں کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے سردار سے کہا، لیکن اب کیا ہوگا سردار؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم فی الفور ہماری واپسی کا بندوبست کر دو؟ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اپنے سر سے بلا ٹالنا مقصود نہیں ہے۔ تم کہو گے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، سردار نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ جب تک ترشال کے سحر سے آزاد نہ ہوگی کہیں نہیں جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے حکم دو میرے دوست، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں اسے لے کر یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں۔ میری اس اطلاع کے باوجود؟ ہاں، تب تم یہاں رکو، میں بندوبست کیے دیتا ہوں۔ کاش تم اس طرح اس منحوس کے بھیانک جال سے نکل سکو، سردار نے کہا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے ٹینا کو دیکھا، وہ اب پھر اتنی ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ ٹینا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں انکل، کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں انکل۔ اور نہیں ٹینا بیٹے، میں اگر پریشان تھا تو صرف تمہارے لیے۔ تم ٹھیک ہو تو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انکل، میں کچھ بیمار ہو گئی تھی نا کیا؟ مجھے یاد نہیں آتا کہ صبح کو اس وقت جب لوگ چیخ رہے تھے تو میں سوتے سے جاگ پڑی تھی، آپ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ شام کیسے ہوگی انکل؟ مجھے نہیں معلوم۔ انکل، یہ شام کس طرح ہوگی؟ مجھے دن بھر کے واقعات یاد کیوں نہیں رہ گئے؟ کیا میں سو گئی تھی؟ اس نے پوچھا اور میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاں ٹینا بیٹے، تم سو گئی تھی، لیکن اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تم سفر کے لیے تیار ہو؟ سفر؟ ٹینا نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سفر، لیکن کیوں انکل؟
کیا ہم یہاں سے جا رہے ہیں؟ لیکن اتنی جلدی کیوں انکل؟